وہ جو لوگ ڈائٹنگ شروع کر، ڈائٹنگ کیا ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ خواتین جو یہ کرتی ہیں اس کے باوجود ڈائٹنگ کریں ان کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے۔ ابھی تک یہ جھگڑا نہیں طے ہوا، کئی دفعہ میری بحث ہوئی ہے کہ جو فاقہ کرتی ہیں بیچاری عورتیں زیادہ لمبا عرصہ، وہ پاتی تو کچھ بھی نہیں، ان کے جسم ڈھلک جاتے ہیں اور کمزوری، نکاہتیں، خون میں کمزوری، بعض دفعہ دائمی مریض بن جاتی ہیں۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور ان کی لاجک کی سینس ختم ہو جاتی ہے، ان سے بحث کرو تو الٹی پلٹی بحثیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی بحث چل پڑی ہے کہ پہلے دماغ پہ اثر پڑتا ہے یا بعد میں دماغ پہ اثر پڑتا ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ کوئی دماغ میں کمزوری ہو تو پھر ہی ڈائٹنگ کر سکتا ہے کوئی، اور اگر نہیں تھی پہلے تو ڈائٹنگ کے بعد ہو جاتی ہے۔ اس لیے احمدی خواتین کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ حکمت کی بات ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھینچ کر کھانا کھائیں جب بھوک کبھی پوری میٹھی نہ ہو تو جتنی آپ کی ضرورت تھی وہ آپ کو ملے گی اور ضرورت سے زیادہ چربی نہیں چڑھے گی۔ لیکن اپنی زندگی کو فعال رکھیں، یہ نہ ہو ڈائٹنگ کر کے بیٹھ کے نمازیں شروع ہو جائیں، کھڑے ہونا بھی تکلیف کا موجب ہو جائے۔ زندگی فعال رکھیں، روزمرہ کاموں میں حصہ لیں، اور اگر توفیق ملے سیر بھی کریں یا ہلکی ورزش کریں، اس میں بھی ولا تسرفوا کی تعلیم کو پیش نظر رکھیں۔ ورزش میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر ایسی ورزش کریں جس کو ساری عمر نہ نبھا سکیں تو یہ ورزش نقصان کا موجب بن جاتی ہے، اور اکثر ورزش چھوڑنے کے بعد وہ سب چربی واپس آ جاتی ہے جس سے نجات پائی تھی، اور پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ بس ورزش میں بھی اسراف نہیں کرنا، ہلکی رکھیں، اتنی ہی جس کو آپ مینٹین کر سکیں، اس کو نبھا سکیں آخر تک، اور زندگی کی عادات ایکٹیو بنائیں۔ چستی کے ساتھ اٹھنا، چستی کے ساتھ پھرنا، اور ڈھیلا ڈھالا مصیبت سے اٹھنا جو ہے اس کی عادت نہ ڈالیں۔